سوال تھا حضرت، کون سی قبروں پر سجدہ ہوتا ہے؟ لوکیشن بتائیں گے پلیز؟ جی مجھے وہاں سے پرمیشن ملی، اور نظر و نیاز کرنا شرک ہے، یہ کہاں پر لکھا ہوا اور ایسی کون سی نظر و گجرات کے ایک شہر احمد آباد کے کسی جلسے میں شیخ بیان کرتے ہیں، اچانک ایک بریلوی آ کر آپ سے سوال کرتا ہے، حضرت لوکیشن بتائیے کہاں سجدے ہوتے ہیں، کون سی قبر پر سجدے ہوتے ہیں۔ دوسرا سوال کرتا ہے نظر و نیاز کرنا شرک ہے، یہ کہاں لکھا ہے۔ اب ان نادان لوگوں کو کون بتائے ایک لوکیشن نہیں ہزار لوکیشن ہے۔ آپ گوگل پر جائیے، فوٹوز دیکھیے، کتنی جگہیں ایسی ہیں مزاروں کے نام پر، درگاہوں کے نام پر، قبرستانوں کے نام پر لوگ جا کر سجدے کرتے ہیں، اور ان کو ایک لوکیشن چاہیے۔ گوگل پر جا کر سرچ اگر کوئی کرے گا، ہزاروں فوٹوز ایسے ملیں گے کہ لوگ جا کر مزاروں پر سجدے کر رہے ہیں، درگاہوں پر سجدے کر رہے ہیں، اور ساتھ میں قبرستان میں جا کر قبروں پر سجدہ کر رہے ہیں۔ سجدہ صرف اللہ کا حق ہے، اور اگر کوئی اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو سجدہ کرتا ہے شرک ہے۔ دوسرا سوال کا جواب دیکھیے، کہتا ہے کہ بتائیے نظر و نیاز کرنا کہاں لکھا ہے کہ شرک ہے۔ میرے بھائی، نظر و نیاز کرنا عبادت کی ایک قسم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی بہت ساری قسمیں ہیں، اس میں نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، حج بھی ہے، اسی طریقے سے دعا بھی ہے، مدد مانگنا بھی ہے، جسے استغاثہ کہتے ہیں، استعاذہ کہتے ہیں، استعانت کہتے ہیں، توکل یعنی اللہ پر بھروسہ کرنا، اللہ سے ڈرنا، اللہ سے امید لگانا، یہ سب عبادت میں شامل ہیں۔ جس طریقے سے عبادت کی یہ ساری قسمیں ہیں، اسی طریقے سے نظر و نیاز بھی عبادت کی ایک قسم ہے۔ بتائیے عبادت کس کی ہونی چاہیے؟ صرف اللہ کی نا؟ تو جب صرف اللہ کی عبادت ہونی چاہیے تو پھر نظر و نیاز بھی اللہ کا حق ہوا، کیونکہ وہ بھی عبادت ہے، وہ بھی اللہ کا حق ہے۔ اب اگر کوئی شخص اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے نام کی نظر و نیاز کرتا ہے تو وہ شرک نہیں ہوگا؟ بتائیے، وہ شرک نہیں ہوگا؟ آپ دیکھیے نظر کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کتنا پیارا بیان فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَيُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا۔ بندگان خاص وہ ہیں جو اپنی نظریں پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی سختی خوب پھیل جانے والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے خاص بندوں کا ذکر فرمایا کہ وہ بندے خاص بندے ہیں جو اللہ کے نام کی نظر مانتے ہیں اور آخرت کے بھیانک دن سے ڈرتے بھی رہتے ہیں۔ یہ آیت کیا بتاتی ہے؟ کہ نظر عبادت ہے، اور یہ صرف اللہ کے نام کی ہونی چاہیے، اور اگر اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے نام کی نظر ہوگی، نظر و نیاز ہوگی، شرک نہیں ہوا؟ اب دیکھیے ایک دو تین حدیثیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پہلی حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رأیت عمر بن عامر بن لحی الخزاعی یجر قصبہ فی النار وکان اول من سیب السوائب۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں نے عمر بن لحی الخزاعی کو جہنم میں اپنی اتڑیوں کو گھسیٹتے ہوئے دیکھا۔ کیوں دیکھا؟ اس لیے کہ ملک عرب میں نظر و نیاز غیر اللہ کے نام کی کرنے کا سب سے پہلے اسی نے رواج شروع کیا ہے۔ اونٹوں کو نظر کے نام پر، بتوں کے نام پر چھوڑنے کا سب سے پہلے کام اس نے کیا ہے۔ اس سے پہلے نظر صرف اللہ کی مانی جاتی تھی، غیر اللہ کے نام کی نہیں مانی جاتی تھی۔ تو جب اس نے یہ شرک کا کام شروع کیا، غیر اللہ کے نام کی نظر کا رواج شروع کیا، تو اللہ ناراض ہو گیا۔ اس کے مرنے کے بعد اس کو جہنم میں داخل کر دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے جہنم میں اسے اپنی اتڑیوں کو گھسیٹتے ہوئے دیکھا ہے۔ ایک اور حدیث سماعت فرمائیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدنا ثابت بن ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک شخص نے نظر مانی
کہ وہ مقام بوانا پر ایک اونٹ ذبح کرے گا. مقام بوانا ایک مقام ہے، وہاں پر اونٹ ذبح کرنے کی ایک شخص نے نظر مانی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ بتاؤ، جس جگہ پر یہ نظر و نیاز کرنے کا سوال کر رہا ہے وہاں پہلے کسی بت کی عبادت ہوتی تھی؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول نہیں ہوتی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ ذرا کہ کیا گزشتہ زمانوں میں وہاں غیر رسمی غیر شرعی عید وغیرہ ہوا کرتے تھے؟ تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول وہ بھی نہیں ہوتی تھی. تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوفی بنظر فإنه لا وفاء للنظر في معصیة اللہ ولا فيما لا يملك ابن آدم. یہ ابو داؤد کی روایت ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے جاؤ اپنی نظر کو پوری کر لو، اس لیے کہ اگر کسی نے اللہ کی نافرمانی کی نظر مانی ہے اسے وہ پورا نہیں کر سکتا، اور انسان اپنی طاقت سے زیادہ کی بھی نظر پوری نہیں کر سکتا. پتہ کیا چلا؟ نظر ایک عبادت ہے اور وہ اللہ کا حق ہے اور وہ صرف اللہ ہی کو دینا چاہیے. کوئی اگر غیر اللہ کے نام کی نظر مانے گا، جیسا کہ آج مسلم معاشرے میں جگہ جگہ یہ عام ہے نظر و نیاز نظر و نیاز نظر و نیاز. ایک بیوقوف نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اللہ بے نیاز ہے، اس سے نیاز کی کیا ضرورت ہے. نظر و نیاز کو جائز اور صحیح قرار دینے کے لیے کیسی غلط باتیں لوگ عام کرتے ہیں، جبکہ نظر عبادت ہے اور یہ اللہ کا حق ہے، اللہ ہی کو دینا چاہیے. اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو عبادت کی تمام قسموں کا حقدار اللہ کو سمجھتے ہوئے اللہ ہی کو یہ حق دینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.